علیمہ خان خاصی نالا ہیں آپ لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو گرفتاری آپ لوگ اسے جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ 27 ماہ بعد ثبوت ہاتھ لگ گئے، جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے وہ کہانا جلسے کی ہے. آپ کو لگتا ہے واقعی کچھ ایسا ہوا ہے؟ 27 ماہ بعد کیوں ثبوت مل گئے اور 27 ماہ بعد کی گرفتاری کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ دو حصوں میں اس کو تقسیم کر لیں. آپ کے جو سوال کا جواب ہے، پہلا یہ کہ کیا جو 9 مئی کے ملزمان ہیں کیا انہیں سزا ملنی چاہیے یا نہیں. میرا خیال ہے سب کا اس پہ اتفاق ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے اسٹیٹ کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں اور اس کے بعد جو ہے لا شوڈ ناٹ ٹیک اٹس اون کورس. قانون نے اپنا راستہ لینا ہے اور لینا چاہیے. ایک بات اس پہ تو اتفاق ہے. دوسری بات یہ کہ کیا یہ اس میں ملوث تھے یا نہیں تھے. دس از دا بیسک کوشچن. اب یہ بیچ میں جو مدت والی بات ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کئی ایسے آپ یہ کہیں کہ واقعات ہوتے ہیں ملزم 10 سال بعد گرفتار ہوتے ہیں، 15 سال بعد گرفتار ہوتے ہیں لوگ. یہ نہیں ہے کہ جناب 2 سال کے بعد کیوں پکڑ لیا. اب ہو سکتا ہے 2 سال وہ پاکستان میں ہو ہی نہ، پاکستان سے باہر ہو. اصل بات یہ ہے کہ کیا وہ ملوث ہیں یا نہیں ہیں. ویڈیو جو دکھائی جا رہی ہے ٹی وی پہ، آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، اس کے مطابق وہ ہیں. پروسیکیوشن ثبوت دے گا کہ وہ ہیں ملوث. ان کا جو وکیل ہے صفائی وہ کہے گا کہ نہیں، عدالت فیصلہ کرے گی. تو یہ سمپل سٹوری ہے. اب اس کے پیچھے اگر ہم سازش اور جناب انٹریگ اور وہ ادھر نکل جائیں گے تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. اس میں تو جو مرضی پھر آپ بات کریں. سر وزیر اعظم نے ایک بڑی اچھی آپشن دی مساق استحکام کی، اور بظاہر دیکھا جائے تو اس سے چیز اچھی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم مساق استحکام کی طرف جائیں تو بات کس سے کریں کہ یہ سیاسی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں دیواروں کے ساتھ لگانا شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ مفاہمت حکومت سنجیدہ نظر نہیں آتی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو میثاق استحکام کی بات پرائم منسٹر صاحب کی آپ کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ان کی سوچ کی عکاسی ہے کہ وہ سیاست کس انداز سے کرنا چاہتے ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کتنی سپیس دینا چاہتے ہیں، اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی میدان میں جو ہے وہ کتنی سپیس دینا چاہتے ہیں. یہ بیسیکلی اس ذہن اور اس سوچ کی عکاسی ہے. اور اس کی سادہ اگر آپ ٹرانسلیشن کریں تو وہ مذاکرات ہے، وہ ڈائلاگ ہے، اور ڈائلاگ کا دوسرا نام جو ہے وہ سیاست ہے. تو یہ ٹرائنگل ہے کہ تینوں چیزیں ایک ہی ہیں بیسیکلی. اب اس میں یہ کہنا جناب کہ گرفتاریاں نہ ہوں، فلاں نہ ہوں، ایک سادہ سا میں آپ کو جملہ کہوں گا، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ جب 2 ممالک میں یا 2 قبائل میں یا 2 فریقین میں جنگیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں نا، مذاکرات اس وقت بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پس پردہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اور وہ کسی بات چیت کے ذریعے ہی کوئی جنگ یا کوئی جو بھی فساد ہو وہ یا کچھ بھی ہو، فساد تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اگر کوئی آپس میں کوئی معاملہ ہو جس کے اوپر سیٹلمنٹ ہونی ہے وہ اسی کے نتیجے میں ہوتی ہے. لیکن یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا رویہ ہے، جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے، ایک لفظ استعمال کیا میں نے، سیاسی فرونیت، بیسیکلی یہ رویہ ان کو مذاکرات نہیں کرنے دے رہا، اور یہ اس رویے کو تبدیل بھی نہیں کر رہے. میں نے آپ کو مختصراً بتایا نا کہ انہوں نے 4 سال انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ رونت ہے نا، تکبر ہے جو آج بھی ہے. یہ سیاسی ذہن ہے ہی نہیں، سیاسی سوچ ہے نہیں. نہیں. اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جناب اگر ہم مذاکرات کریں تو یہ قیادت خود فیصلے کرے. پچھلی دفعہ ہو رہے تھے تو آپ لوگوں کا یہی تھا، لیکن آپ کی بھی تو پارٹی ہے نا، آپ کے بھی سارے فیصلے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب سے ٹرکل ڈاؤن ہو کے آتے ہیں، تو پھر بانی کو الگ کر کے کیسے مذاکرات ہو؟ یہ ہم نے کبھی نہیں کہا. یہ کس نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو الگ کر کے مذاکرات ہوں؟ بالکل بھی نہیں کہا. بیسیکلی شروع ایسے ہوتا ہے جیسے ہم نے پارلیمنٹ میں بات کی ہے، جو ان کے سینئر لیڈر یہاں پہ موجود ہیں، وہاں سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور آخر جو ہے پالیسی جو گائیڈ لائن ہے پارٹی کی وہ تو انہوں نے ہی دینی ہے، بانی پی ٹی آئی نہیں دینی ہے. وہ بات چیت مذاکرات شروع ہی نہیں کر سکتے ان کی اجازت کے بغیر، کرنے بھی نہیں چاہیے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان کو آپ مائنس کر کے مذاکرات کریں، لیکن چونکہ یہ لوگ موجود ہیں، ان کی پریزنس ہے، اس لیے بار بار اسد کیسر صاحب ہیں، چیئرمین ہیں بیرسٹر غور صاحب، ان کی اور بہت سارے سینئر لیڈر ہیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اس لیے ان سے بات کی جاتی ہے کہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. وہی اپنا پیغام جو ہے وہ عمران خان کو لے کے جاتے ہیں اور دیتے ہیں. سر تو یہ جو اچکزئی صاحب کا نام سامنے ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب وہی اچکزئی صاحب جو بھی ذکر بھی آپ کر رہے تھے کہ خان صاحب ان کے بارے میں بھی کافی کچھ کہتے رہے، لیکن اب فی الحال آپ کو لگتا ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو شاید مذاکرات کے لیے ایک اسپیس اور ایک گراؤنڈ تیار کر سکے؟ دیکھیے وہ بہت ایک سینئر پولیٹیشین ہے پاکستان کے، اور بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں اور بڑی گہری سوچ رکھنے والے ہیں. پارٹی کی ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان سے براہ راست ان کے روابط ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لیڈر آف اپوزیشن آتے ہیں تو وہ ایک بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن اختلاف کا جو اگین آئی ووڈ سے جو ان کا رویہ یا ذہن سوچ سیاست کا طریقہ کار ہے، بڑا مشکل ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی میانہ روی کے ساتھ
کوئی راستہ نکل آئے تو بہت اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ نکلنا چاہیے، ہم اس بات کے ہم ہی ہیں. لیکن اب ایک اور سوالیہ نشان ہے، وہ یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کی جو سیٹ ہے یا جو ان کی پارٹی ہے، ان کی تو ایک واحد سیٹ ہے اچکزئی صاحب کی شکل میں، دوسرا ایم ایل اے تو ان کا ہے نہیں. اور روایت ہمیشہ پارلیمنٹ میں یہ رہی ہے کہ جو اپوزیشن کی اکثریتی جماعت ہوتی ہے، لیڈر آف اپوزیشن، اس میں سے ہوتا ہے. تو اٹس اگین کوشچن مارک، دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے. بالکل صحیح. آپ لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی ہیں آپ لوگوں کی، لیکن وہ کابینہ میں شامل نہیں ہوتے، لیکن ضمنی انتخابات میں آپ لوگوں نے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے. میاں اظہر صاحب کی سیٹ پر بھی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہے. لیکن سر یہ کیسی سیاست ہے کہ بلاول وہاں پہ آپ کو تانے دیتے ہیں شہباز سلو سپیڈ کے، یہاں پہ جب مفادات کی بات آئے تو دونوں ساتھ ہو جاتے ہیں، تب ان کے تحفظات نہیں رہتے. دیکھیے ضمنی انتخابات میں بالکل ہم نے فیصلہ کیا ہے، بلکہ کل میں اور حنیف عباسی صاحب ہم گئے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم، ان کے گھر. سیکرٹری جنرل جو ہے ان کے نیل بخاری صاحب بھی آئے تھے، اور ظاہر اپنی قیادت کی اجازت سے اور ان کی ایما سے ہی گئے تھے. تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ضمنی الیکشن مل کے لڑیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کے اندر آپ اتحادی ہیں اور پھر باہر جو ہے آپ جلسوں میں ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہوں، وہ تھوڑا سا عجیب ہوتا ہے. لیکن یہ